بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی تھی کہ یہ جو عالمی جو سازشی لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کسی کو بدنام کرنے پہ آ جاتے ہیں یا کسی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو نیکنام بنانا چاہتے ہیں، مشہور کرنا چاہتے ہیں، ان کا طریقۂ واردات کیا ہوتا ہے، اس کا ایک مثال میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے شکل میں جب برصغیر پر قابض ہوا اور پھر انگریزوں نے یہاں مشن چلانا چاہا تو پورے ہندوستان میں انہوں نے گھوم پھر کر اندازہ لگایا کہ یہاں پر سب سے مؤثر اور سب سے با اثر شخصیات کون ہیں، تو انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر چونکہ یہ اولیاء کی سرزمین ہے، علماء کرام کی سرزمین ہے، بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور برصغیر کے عوام کی علماء کے لیے بہت بڑی محبت ہے، تو انہوں نے اسی طرح اولیاء کے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں، انہوں نے عجیب و غریب کھیل کھیلا۔ دو کردار انہوں نے مصنوعی بنایا، چونکہ یہاں پر جو اصطلاح عام تھی اپنے بزرگوں کے لیے وہ شیخ کے لفظ سے تھی۔ اگر کوئی روحانی پیشوا ہوتا جس کے ساتھ لوگوں کا اعتقادی تعلق ہوتا، عقیدت مندی کا تعلق ہوتا، تو اس کو شیخ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے انگریزوں نے یہاں پر ایک کردار متعارف کروایا شیخ چلی کے نام پر، اس کو اپنے نصاب کی کتابوں میں بھی ڈالا اور اپنے جو طریقۂ تعلیم ہے اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے سے اس کو اتنا متعارف کرایا کہ ہر آدمی کے ذہن میں جو ہی شیخ کا لفظ آتا ہے تو سب سے پہلے جو کردار ان کے ذہن میں آتا ہے وہ شیخ چلی کا آتا ہے۔ حالانکہ یہ محض ایک فرضی اور خود ساختہ نام ہے اور یہ انگریزوں نے صرف اس لیے ایجاد کیا تاکہ جو اصل مقتدا جس کو یہاں کے لوگ شیخ کے نام سے پکارتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، اس کی عظمت میں کمی آ جائے اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری شخصیات جو برصغیر میں عوام کے ذہنوں پر غلبہ رکھتی تھی وہ علماء کرام کی تھی۔ علماء کرام کا برصغیر کے تعمیر و ترقی میں سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر ایک بہت بڑا کردار رہا اور عوام بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس زمانے میں بھی دیکھتے تھے۔ تو جب انگریزوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک فرضی کردار وہاں پر ایجاد کیا اور اس کا نام ملا نصر الدین رکھا، کیونکہ اس زمانے میں علماء کرام کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ ملا کے استعمال ہوتی تھی، فارسی کا غلبہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے ملا نصر الدین کے نام سے ایک کردار متعارف کرایا۔ جو ہی ملا کا لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو بے وقوف اور جو عجیب و غریب قسم کا کردار سامنے آتا ہے وہ ملا نصر الدین کا آتا ہے۔ حالانکہ یہ محض فرضی، محض خود ساختہ
ایک کردار تھا جو انگریزوں نے ملاؤں کو بدنام کرنے کے لیے، ملاؤں کی قدر گھٹانے کے لیے برصغیر میں متعارف کروایا۔ تیسری بات جو سب سے خطرناک بات تھی وہ یہ کہ جب انگریز برصغیر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس خطے میں قدرتی طور پر ایسے ایسے حکماں رکھے ہیں کہ جو لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر مرض کو پہچانتے تھے۔ یہ بڑے بڑے حکیم اس وقت تھے، حکیم اجمل خان اور اس طرح کے بہت سارے حکماں ایسے تھے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مریض کے چہرے کو دیکھ کر وہ مریض کے آدمی کے مرض کو پہچان لیتے تھے کہ اس میں کیا بیماری ہے۔ اور دوائیوں کا بھی یہی عالم تھا۔ اپنے دیسی جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی دوائی لوگوں پر کارگر ہوتی تھی، مشکل سے مشکل ترین بیماری کا حل سیکنڈوں میں کرتے تھے۔ جب انگریز اپنے بنائی ہوئی دوائیوں کو یہاں بیچنے کے لیے آیا، مشن چلایا، تو پتہ چلا کہ یہاں پر حکماں بہت مضبوط ہیں، تو انہوں نے عطائیوں کا ایک سلسلہ چلایا جن کا نام انہوں نے عطائی رکھا۔ حالانکہ عطائی اس حکیم کو کہا جاتا تھا جس کو اللہ رب العزت نے یہ حکمت عطا کی ہو، لیکن انہوں نے ہر گلی کوچے میں عطائیوں کو بٹھایا اور حکمت اتنی بدنام کر دی کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج لوگ اسی بدنامی کو اور اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو عطائی ہے، یہ پتہ نہیں کیا دے گا، زہر دے گا، کچھ تک کھلائے گا، ہمیں مار دے گا۔ یہ سب انگریزوں کی بنائی ہوئی سازش اور بنے ہوئے جال میں سارے برصغیر کے مسلمان پھنس گئے، اور آج ان کے بال بال میں بیماری، دوائی کم اور بیماری زیادہ گھسیڑی جاتی ہے۔ یہ 3 کردار برصغیر میں انگریزوں نے یہاں کے مسلمانوں کے مذہبی اور اقتصادی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، سیاسی طور پر ان کو مفلوج کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیے۔ تو جب کسی علاقے میں کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے وہ اتنا جھوٹ بول دیتے ہیں، اتنا جھوٹ بول دیتے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹ بنا لیتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہیں بدنامی کا انتہا ہوتا ہے، اور یہیں جو ہے اس قوم کے زوال کا بھی انتہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔